آج کل تو جو ہے نا ہمارے بچے دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں فون ہے. چھوٹے چھوٹے بچہ پیدا ہوا نہیں، انڈے سے باہر نکلا نہیں، لیکن اس کو فون ہونے کا ہے. کئی کو بولے تو دیکھو بچے کو نا آج کل بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے ہمارا بچہ فون دیکھتا ہے، مانتا نہیں. دیکھو بچوں کو فون دکھانے میں اور بچوں کو فون کی عادت لگانے میں ماں باپ کا ہاتھ ہے. اصلی تو ماں کا ہاتھ ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کو آج سیریل دیکھنے کا ہے اور بچہ رو رہا ستا رہا، تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو فون دے دیتی، تو ذرا گیم کھیل لے کچھ تو بھی. اب بچہ دیکھتا رہتا ہے، جب تک اس کا سیریل ختم نہیں ہوتا بچہ فون میں رہتا ہے. اب جب اس کا فون سیریل ختم ہو جاتا ہے، بچے کو عادت ہو گئی نا. اب بچے سے اگر فون مانگا تو بچہ فون نہیں دیتا، بچے کو عادت ہو گئی. تو بچے کے سامنے وجہ یہ ہے، ایک تو ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو فون دے رہی ہے، بھئی میری جان چھوڑ جائے، میرے کو جو ہے سیریل دیکھنا ہے. اور والد صاحب بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ والد صاحب کو کوئی مووی دیکھنے گھر میں آیا تو جب تک وہ دیکھتا رہتا ہے، جب تک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بچہ بھی جو ہے وہ فون دیکھ رہا ہے. فون کے کتنے نقصانات ہیں. اگر فون سے اپنے بچے کو بچانا ہے تو پہلے آدمی خود اپنے آپ پر کنٹرول کرے. یا تو آدمی گھر میں نا ایک وقت مقرر کر لے، جب تک میرا بچہ سو رہا ہے مجھ کو فون دیکھنا ہے. یا اپنے بچوں کے سامنے واہیات چیزیں نہیں دیکھنی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے واہیات چیزیں دیکھیں گے تو اس کا دل کرے گا یہ دیکھنے کو. اب کوئی بھی اب میں سب کو بول رہا ہوں، کوئی بھی اپنے بچوں کے سامنے آپ فون دیکھے، آپ کا بچہ وہ بیان دیکھے فون میں بیان، تو آپ کا بچہ مانگے گا نہیں، کیونکہ اس کو بیان سے دلچسپی نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو کیا معلوم؟ آپ قرآن سنیں تو چھوٹے بچوں کو آپ نعت سنیں، چھوٹے بچوں کو نعت سے، قرآن سے، بیان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ دن بھر بیان دیکھیں، دن بھر قرآن سنیں، آپ کا بچہ کبھی فون مانگے گا نہیں. جب آپ اس کے علاوہ دوسری چیزیں دیکھیں گے، آپ دوسری ویڈیوز دیکھیں گے، ہر ویڈیوز، تو آپ کا بچے کو جو ہے نا اس میں اٹریکٹ ہوگا، اس کی طرف کھینچے گا، تو پھر فون مانگے گا. جب بچہ فون مانگے گا تو آج ہمارے بچے جو ہے نا صبح 8 بجے اٹھ رہے ہیں، اسکول کو جا رہے ہیں، اسکول کو جانے کے بعد صبح 8 بجے سے شام تک 5 بجے تک اسکول میں ہے، اس کے بعد بھی اس کے ذہن میں وہ بات نہیں فٹ ہو رہی، اور پھر اس کو الگ سے ٹیوشن بھی پڑھانا پڑتا ہے. اب جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان سے پوچھ کو دیکھو، ٹیوشن بھی کوئی چیز ہوتی تھی ان کے زمانے میں؟ کوئی بھی ٹیوشن نہیں پڑھتے تھے. بنا ٹیوشن کے لوگوں کی گورنمنٹ جاب ہے. آج کل ٹیوشن پڑھ کے بھی گورنمنٹ جاب نہیں لگ رہی. کیا بولے تو اس کا پورا ذہن جو ہے وہ فون میں ہے. فون کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اور اس کا پورا ذہن جو ہے، ذہن کمزور ہونے کی علامت فون، بچے نافرمان ہونے کی علامت فون. اور بچہ جو ہے والدین کا اتنا مخالف ہو گیا ہے کہ والدین اس کو دشمن نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ فون ہے. کیونکہ وہ فون کا اتنا عادی ہو چکا ہے، موبائل کا اتنا عادی ہو چکا ہے، اگر اس کو ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو وہ ایک مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ میں والد صاحب پر ہاتھ اٹھا دوں، میں والد صاحب کو قتل کر دوں. والد صاحب سے مقابلہ کرنے تیار ہے فون کے واسطے. اگر بچوں کو فون چھڑانا ہے، اب ہر آدمی کی شکایت ہمارا بچہ دیکھتا ہے، تو اس کی بس ایک ہی وجہ ہے، اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ پہلے ماں باپ خود پر کنٹرول کریں. والدہ جو ہے نا شوہر کے جانے کے بعد، آج کل تو عورت انتظار کرتی ہے کب گھر سے شوہر جائے اور میں فلاں ایپیسوڈ دیکھوں، فلاں سیریل دیکھوں، اور فلاں چیز دیکھوں، فلاں فون میں یہ دیکھوں وہ دیکھوں. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے شوہر اگر کمانے جاتا تھا گھر سے تو عورت مصلی بچھا کر، جا نماز بچھا کر دعائیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تسبیحات کرتی تھی. آج کل ہماری عورتوں کا بہانہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں کٹ رہا، میں بور ہو جاتی ہوں گھر میں. بھئی آپ کیسے بور ہو جاتے ہیں؟ آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن کو پڑھیں. آپ کے پاس تسبیحات ہے، آپ تسبیحات پڑھیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں. صلاۃ التسبیح کی نماز شروع کر کے دیکھیں، 1 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوتی، تو آپ کو 2 دن میں معلوم ہو جائے گا کتنے سارے ثواب ہیں. تو آج ہماری عورتیں بہانہ لگا رہی کہ میرا ٹائم نہیں کٹ رہا، میں بور ہو جا رہی ہوں، میں پریشان ہو جا رہی ہوں. تو اگر ہمارے بچوں کو اگر فون چھڑانا ہے، ان کی فون کی عادت ختم کرنی ہے، تو والدین پہلے خود فون کو، تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ میرے گھر میں کوئی ایسا فون نہیں دیکھتا. اب اگر والدین ہی واہیات چیزیں دیکھیں گے تو والد صاحب بچوں کو منع نہیں کر سکتے تو یہ مت دیکھ، کیونکہ بچہ خود بولتے گا بھائی آپ بھی دیکھتے نا، میں دیکھا تو کیا ہوگا. خود نہیں دیکھے گا تو خود بولے گا بھائی میں کبھی ایسی چیز نہیں دیکھتا ہوں، تمہیں بھی نہیں دیکھنا ہے. اور آج ہمارے بچے پڑھائی میں فیل ہو رہے ہیں، پڑھائی میں ناکام ہو رہے ہیں. کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا رات دن پڑھ کے بھی جو ہے ان کا ذہن وہ ذہن نہیں ہے. پہلے زمانے میں آدمی تھوڑا پڑھتا تھا، زیادہ لکھتا تھا. اب دن بھر لکھتا ہے، دن بھر پڑھتا ہے، لیکن اس کا کوئی پلہ نہیں پڑتا، کیا لکھا. اتنی موٹی موٹی بک بھر گئی کالجوں میں، اسکولوں میں لکھ کے اس میں لکھا گیا اس کو نہیں معلوم. کئی بار تو اس کا ذہن کمزور ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمہ لگ رہے ہیں، آنکھیں بینائی کمزور ہو رہی ہیں. اب کل قیامت کے دن آج اگر کسی بچے نے، کسی بڑے نے، کسی نے بھی فون دیکھ کر اپنی بینائی کو ختم کر دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تیری بینائی کیسے ختم ہوئی، تو کیسا جواب دیں گا؟ یا اللہ میری بینائی جو ہے فلمیں دیکھ کے ختم ہو گئی، گانے دیکھتے کے ختم ہو گئی، واہیات چیزیں دیکھ کے ختم ہو گئی. تو کس طرح یہ جواب دے سکتا ہے؟ تو آج ہمارے چھوٹے بچوں کو چشمے لگ رہے ہیں. اور جو ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت بھی نہیں دے رہے نا. آپ اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کے لیے ایک وقت رکھیں، بھئی یہ اتنی دیر تک میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلوں گا. آج ہم بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں. بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنے کی وجہ سے بچے بور ہو رہے ہیں ہمارے گھر میں.
کئی بولتے ہیں پہلے ہی اب جب ہم گھر میں آتے ہیں تو اتنا غصے میں اور ایسے آتے ہیں کہ بچہ پہلے دیکھ کے ڈر جاتا ہے, وہ کانپ جاتا ہے کہ میرا والد صاحب آ گیا کہ مجھ کو مار نہ دے. تو والد صاحب جب گھر میں جائے خوش مزاجی سے جائے کہ بچے دیکھ کر خوش ہو جائیں, بچے کو کھلائے. جب بچوں کو وقت دیں گے, بچوں کو کھلائیں گے تو بچے کبھی بھی فون کے عادی نہیں ہوں گے. جب ہم وقت نہیں دیں گے بچوں کو تو بچے فون کے عادی ہوں گے. کیوں فون کے عادی؟ اس لیے ہوں گے کہ وہ بور ہو رہے ہیں گھر میں. اب بور جب بچہ ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ فون دیکھے گا. اسی طرح بچوں کے جذبات ختم ہو رہے ہیں, بچوں کے اندر سے جذبات. اب میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا, پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا بھائی فلاں آدمی نے اپنی جورو کو مارا. اب ایسا نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا؟ جورو اس آدمی کو ماری. کیا بولے تو اس کے جذبات ختم ہو گئے نا, اس کی وہ بات نہیں ہے, اس کے جذبات, اس نفسانی خواہشات وہ ختم ہو گئی. الٹا انہیں جو ہے جورو پہ مار کھا رہا ہے. پہلے بچوں کو جو ہے نا شام کو پکڑ کے لاتے تھے اور بولتے تھے بھائی تو کہاں تھا سارے دن, تو کہاں تھا سارے دن, اس کو مارو. انہیں بار بار چلایا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب بچہ گھر میں اس کو دھکا مار مار کے باہر نکالتے ہیں, باہر کھیل, باہر جا, باہر کھیلنے جاتا ہوں. پورے دن گھر میں گھس کے فون دیکھتا ہے. تو جب تک بچہ باہر نہیں کھیلے گا, مٹی سے نہیں کھیلے گا, باہر نہیں جائے گا, تو اس کے اندر جو جذبات ہونے چاہیے اور جو اس کی جو قوت حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی. تو اس لیے بچوں کو باہر بھیجائیں. دوست بچوں سے بولے بھائی دوستی کر, واحد بچوں سے نہیں, نیک بچوں سے دوستی کر, دوستوں کے ساتھ کھیل, باہر جا اور باہر دیکھ ہو رہا ہے کیا. آج کل تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو 6 مہینے تک جنہوں نے کبھی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کئی بولے تو رات میں 12-1 بجے تک فون دیکھا, صبح میں 8-9 بجے اٹھتا ہے. کبھی اس نے 6 مہینے تک, سال ہو گئے, کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے. ورنہ آپ کسی مسلمان سے پوچھ کے دیکھیں بھئی سورج کب طلوع ہوتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اسلام میں سورج کب طلوع ہوتا ہے. کئی بولے تو سورج طلوع ہو گیا. اب سورج طلوع ہونے کے بعد, سورج اگر طلوع ہو گیا تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب جو مسلمان روزانہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے نماز کب تک پڑھنا ہے. اب جس کو یہ نہیں معلوم سورج طلوع کب ہو رہا, تو اس کا تو دل کرے گا وہ تو جب چاہے جب نماز پڑھ لے گا. تو کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ 6 مہینے, سال گزر گئے, انہوں نے اپنی زندگی میں 6 مہینے تک سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. آج ہمارے بچے جو بے حیا ہو رہے ہیں, نافرمان ہو رہے ہیں, بدتمیز ہو رہے ہیں, بد اخلاق ہو رہے ہیں, بے ادب ہو رہے ہیں, یہ سب فون کی وجہ ہے. آپ فون میں کیا دکھا رہے ہیں؟ فون میں اس حد تک دکھا رہے ہیں کہ والد صاحب کو جو ہے کس طرح والد صاحب کو ٹارچر کرنا ہے, والد صاحب سے کس طرح پیسے اگلوانا ہے, والد صاحب سے کس طرح چھٹیاں لینی ہے, والد صاحب سے کس طرح جان چھڑانی ہے. یہ ساری بے حیائی جو ہے فون میں موجود ہے. ہمارا بچہ بے ادب, بد اخلاق. اور آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ والد صاحب کے سامنے کس طرح بولنا چاہیے, بڑے کے سامنے کس طرح بولنا چاہیے, کچھ بھی نہیں معلوم. یہ سب جو وجوہات ہیں نا, یہ ساری وجوہات فون سے نکل کر آئی ہیں. فون اگر نہیں دیکھے گا ہمارا بچہ, یا ہم خود بھی فون نہیں دیکھیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ بے حیا نہ بنے, باحیا بن جائے, ہماری کچھ تو عزت کرے, کچھ تو ادب کرے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فون نہ دیکھے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود فون نہ دیکھیں. خود فون دیکھیں گے تو بچہ بھی فون دیکھے گا.